نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں قیامت تک کے لیے درود اور سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے آقا کریم کا ارشاد ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹا سا بچہ ایک نوجوان سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس نے نوجوان کو ایسی ضرب لگائی کہ اس شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے اس بچے کی ماں سے شکایت کی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا بزدل؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شجاع اور شیر دل خاتون تھیں۔ وہ حضرت زبیر سے سخت محنت و مشقت کا کام لیتی اور وقتاً فوقتاً زود و کوب سے بھی گریز نہ کرتی۔ نوفل بن خویلد ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بےتاب ہو گئے اور حضرت صفیہ کو سختی سے روکا کہ اس طرح تم بچے کو مار ڈالو گی۔ انہوں نے بنی ہاشم سے بھی کہا کہ وہ صفیہ کو بچے پر سختی کرنے سے روکیں۔ جب اس بات کا چرچا عام ہوا تو حضرت صفیہ نے لوگوں کے سامنے رجس پڑھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس نے یہ کہا کہ اس زبیر سے میں بغض رکھتی ہوں، اس نے غلط کہا۔ میں اس کو اس لیے پیٹتی ہوں کہ عقل مند ہو اور فوج کو شکست دے اور مال غنیمت حاصل کرے۔ ایک دن مکہ میں ایک وحشت اثر خبر پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے گرفتار کر لیا، اور کچھ اور کا کہنا تھا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ بنو ہاشم سخت غیظ و غضب کے عالم میں تھے۔ ابھی کوئی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ نوعمر زبیر کے کانوں میں بھی اس خبر کی بھنک پڑ گئی۔ اس 16 سالہ کشیدہ قامت اور قوی الجثہ نوجوان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ یہ خبر سنتے ہی تڑپ اٹھے، کھونٹی سے تلوار اتار کر اس کا نیام زمین پر ٹپک دیا اور شمشیر بے کف مکے کی گلیوں میں کود گیا۔ اس کا رخ مکے کے بالائی حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کی جانب تھا۔ اس وقت جوش غضب سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ نہایت تیزی سے گلیاں طے کر رہا تھا۔ جلد ہی وہ حضور کے کاشانہ مبارک پر پہنچ گیا، اور یہ دیکھ کر اس کی مسرت کی انتہا نہ رہی کہ وحی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ وہاں رونق افروز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمشیر بکف نوجوان کو دیکھ کر متبسم ہو گئے اور فرمایا، زبیر خیر تو ہے؟ اس وقت تم شمشیر برہنہ سونت کر کیسے آ رہے ہو؟ زبیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے، یا شاید معاذ اللہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اہل مکہ سے لڑ مرتا۔ ارشاد ہوا، اچھا تو یہ بات ہے، اور اگر واقع ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ اس نے بے ساختہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اہل مکہ سے لڑ مرتا۔ اس کا جواب سن کر رحمت عالم کے روح انور پر بشاشت پھیل گئی۔ آپ نے اس کے جذبہ فدویت کی تحسین فرمائی اور اس کے حق میں دعائے خیر کی، بلکہ اس کی تلوار کو بھی دعا دی کہ یہ پہلی تلوار تھی جو راہ حق اور رسول برحق کی حمایت میں بلند ہوئی۔ سیدنا حضرت عبداللہ زبیر بن عوام تاریخ اسلام کی ایک محترم بشان شخصیت ہے۔
ان کو بارگاہ نبوت سے حواری رسول کا لقب عطا ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس طرح وہ اصحاب عشرہ مبشرہ میں شمار ہوئے۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ارکان دین میں سے ایک رکن قرار دیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے جس پر آفتاب اسلام کی شعاعیں دعوت حق کی ابتدا ہی میں پڑنے لگی تھیں۔ ان کی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام کی خاتون اول تھیں۔ والدہ حضرت صفیہ بھی آغاز عہد نبوت میں مشرف با اسلام ہو گئیں۔ انہوں نے 8، 12 یا 16 برس کی عمر میں دعوت حق پر لبیک